The Twin Podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the Twin Podcast. آج کی اس نشست میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ کہ کیا جادو اچھے کے لیے اور برے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان دا سینس سمجھنے کے لیے کہ اچھے ان دا سینس کسی کو ہیلپ کرنے، کسی کو مدد کرنے کے لیے، یعنی کوئی جادو میں مسئلہ ہوا تو کسی کے اوپر جادو اگر کیا گیا ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا جادو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی کو مدد کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ جو ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں معلوم کرنا کہ کس نے جادو کروایا، تو جادو کر کے معلوم کروانا چاہیں چاہیں گے کہ دشمن کو ہے کون. دوسرا پھر کالا جادو، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ لوگ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اچھا، اپن لوگ شروعات اس سے کرتے ہیں کہ عموماً لوگوں کے پاس ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، کی تلاوت کریں گے اور اس کے علاج پر چلیں گے تو یہ بہت وقت لیتا ہے، جی بہت زیادہ وقت لیتا ہے. تو اس سے بہتر طریقہ اگر جلدی علاج ملنا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ کوئی جادوگر کے پاس ہی جا کے اس کا علاج کر لیتے ہیں. پہلے اس کے اوپر اپن لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ کیا وائٹ میجک اور بلیک میجک کا جو کانسیپٹ ہے یہ کچھ اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ. جی تو سب سے پہلے ٹھیک ہے، اس کا ہم ڈیفینیشن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جادو کا علاج جادو سے کیا جا سکتا ہے. جی، یہ سب سے پہلا سوال. بالکل جی بالکل. تو شروعات کرتے ہیں اس ڈسکشن پہ، کیا جادو سے علاج کیا جا سکتا ہے. ہاں، اب اس کے اندر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ علاج حلال طریقے سے بھی ہوتا ہے اور حرام طریقے سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر تھوڑا تو عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی جادوگر کے پاس اگر کوئی یعنی کہ بغیر علم کے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہم لوگ دیکھیں کہ کسی نے کسی کے پاس گیا اور انہوں نے کیسے اپنے ایک پلیتے دیے ہیں، ایک پلیٹ لا لے کے کٹورا، اس کے اندر دیکھو بولے تو اس کے اندر دیکھے تو کیا دکھ رہا تمہیں، تو چہرہ بدل گیا یا کسی اور کی صورت دکھی یا کچھ ڈرونی چیز دکھی تو بولتے ہیں ہاں تمہارا پر جادو ہے. جی جی. کسی نے کیسے اپنے سائیکل چلاتے چلاتے ایک مقام پہ پہنچ گئے، کیسے اپنے وہاں پہ دیکھا نہیں کہ وہ عورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ علاج کر رہی ہے، ایک عورت علاج کر رہی ہے اور بہت زیادہ جھوٹ لگا ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوا کہ وہ بندہ گیا اور کیسے اپنے اس نے کچھ پان میں کیسے کا یعنی کہ پھونک کر دیا، یا ایک پان کے اندر کچھ کی تھا وہ کھلایا اور پھر وہ کھائے بعد الٹی کر دی. تو وہ بولی کہ تمہارے پر جادو تھا اور وہ جادو اب نکل گیا، اب تم جا سکتے ہو. تو وہ بندے جب جانا شروع کرے، پھر سائیکل پر بیٹھے نکل گئے سڑک پہ اپنے گھر کو جاتے جاتے، وہ بولے کہ میرے پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں جب میں الٹی کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے 3 سال کے بعد ان کی طبیعت اس طریقے سے ناساز ہوئی کہ ان کو ہاسپٹل کو جانا پڑا. تو ایسے کئی قصے واقعات ہیں جو لوگوں کے پاس لوگ جو جاتے ہیں بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ جادوگر تھا یا جادوگرنی تھی، مگر اس وقت تک یہ ان لوگ کا وہ بہت تھا بہتر فیل کرتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ جو ہے کافی لوگ یہ جاننا کی کوشش کرتے کہ کس نے کیا، یعنی علاج تو دور کی بات ہے، تو وہ کس کے پاس بھی جاتے ہیں. مطلب وہ کیونکہ اکثر ایک کانسیپٹ ہے کہ چلو محلے میں جادوگر ہے، ایزی ایکسس ہے، وہاں پر جو ہے کسی کو بھیجا دیتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ خاندان کے اوپر، اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ بول دیتا ہے کہ اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس طریقے سے آپ کا کیا اپنے علاج میں کروں گا. اب اس کے اندر یہ سوال پہلے یہ بہت اہم ہے، دینی طور سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا جادوگر سے علاج لینا چاہیے بھی یا نہیں. یا دوسرا سوال یہ کریں کہ کیا جادوگر واقعی میں علاج کر سکتا ہے یا نہیں. بالکل. تو اگر ہم کانسیپٹ سمجھے کہ جادوگر کرتا کیا ہے تو تھوڑے ہم ٹیکنیکلٹی ڈیٹیلز میں جائیں گے. سب سے پہلی چیز، کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، بہت سارے ٹیکنیکل الفاظ جو ہے دیے گئے ہیں ایک انسان کو اچھا بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی جن کو حاصل کرنے کے لیے اس کو جو ہے انسانیت چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم دین کی بھی بات نہیں کریں، اگر آپ کے پاس انسانیت ہے تو آپ جا کر، اگر آپ بہت سارے مشہور یوٹیوب جو میں ریکمینڈ نہیں کرتا، بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جہاں پر بتائے ہیں
کہ جادوگر کیا کیا چیزیں کرنا پڑتا ہے ایک جن کو حاصل کرنے کے لیے. جن کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جادوگر جو ہے جن کو خوش کرنے کے لیے. نا اس میں بھی تھوڑی جو ہے ڈیٹیلز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کے وقت میں دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک جن سے فرینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم نے جیسے کافی لوگ ہیں جہاں پر جو ہے بچپن میں ایک جن نے جن پسند کیا اور اس نے جو ہے بہت سارے جگہوں پہ لے کر گیا, تو وہاں پر جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے, ایک جو ہے ٹریپ میں ایک انسان پھنس جاتا ہے, ویدر میل اور فیمیل. اکثر جو ہے فیمیلز میں یہ ہیومن فیمیلز میں یہ پرابلم دیکھی گئی ہے, جہاں پر جو ہے ایک میل جن آ کر جو ہے بہت سارے جگہوں پر لے کے چلے جاتا ہے اور وہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ ایک ایسا بھی واقعہ ہے ہمارے سامنے کہ ایک لیڈی نے جو ہے, ایک بچی نے جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اس بات کو قبول کی کہ میں نے اس جن سے شادی کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مرحلہ پھر آگے بڑھتا ہے نا. اس میں سب سے اہم کیا ہے کہ اس لیول پر آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ بچی کی حالت بہت بری ہو چکی تھی, صحت بہت تباہ ہو چکی تھی. یہ ایک ون کائنڈ آف جو ہے پرابلم ایریا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ جادوگر ہے. دوسرا پرابلم ایریا جو آج کے وقت میں ہے کہ ایسے جو ہے جیسا کون سا گیم ہے وہ اوجا گیم وغیرہ, جو اس طریقے کے مختلف گیمز آ چکے ہیں. اس کے اوپر تو یعنی اوجا بورڈ کے لحاظ سے ایک بہت ڈیٹیلڈ ای میل آیا تھا ہمارے پاس, سبحان اللہ, بالکل, کہ مذاق میں اس نے کھیلا تھا, ایکسائٹمنٹ میں کھیلا تھا, اور آج اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی ہے. اور اس میں اس نے جو ہے ای میل میں یہ لکھا تھا کہ اس میں انہوں نے مذاق میں جو ہے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے. سبحان اللہ, مذاق میں کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ جو بھی جن کہے گا وہ لوگ کریں گے. اور وہ کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد جو ہے کچھ وہ مرحلے ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ جن جو ہے آٹومیٹکلی وہ بچی کے ساتھ جو ہے جڑ گئے. اب یہ ایک دوسرا ایک کائنڈ آف وہ ہے. یہاں پر بچی نے کسی قسم کی برے عمل نہیں کی, مگر شی واز فورسڈ. ایک ایکسائٹمنٹ میں گئے ہیں گیم کھیلنے کے طور پہ, اور ایک ایکسائٹمنٹ تھا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اس طریقے کی بھی جو ہے مرحلے آج کے وقت میں جہاں پر آٹومیٹکلی جن سے دوستی ہو چکی ہے, اور وہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ سارے مسئلے کانٹریکٹ سائن بھی کرے سو مذاق میں کہ اس کو قبول نہیں کیے وہ کہ یہ یقیناً حقیقت اس کی کوئی بنیاد. ہاں بالکل, مگر پھر بھی وہ اس طریقے کھیل جا کر وہ تبدیل ہو چکا ہے. جی, اور اصل جادوگر یہ ہے جو یہ جانتے ہوئے کہ جادو کیا ہوتی ہے اور اس کے میں پرابلمز کیا آتا ہے اور ساری چیزیں جو ہے ایک جادوگر جن کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں کرتے وہ بہت برے ہیں. بالکل, انسان یعنی ہم اس پوڈ کاسٹ میں یہی کہیں گے کہ انسانیت کو چھوڑ دینا پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ جادو کا جن کو حاصل کرے. جب یہ جادو کا جن حاصل جب کرتا ہے تو یہ جادوگر جن ہوتا ہے جو ذمہ داری ہوتا ہے جو کہ جادو کرتا ہے. جادوگر انسان اور جادوگر جن دونوں میں کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور یہ لوگ جو ہے ایک دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں. جادوگر جن کافی عجیب اور غریب ٹاسک دیتا ہے تاکہ جادو کو امپلیمنٹ کریں. یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ بتانا چاہوں گا کہ ہر وقت یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک انسان کو, بنی آدم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک رتبہ دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالی وہی رتبہ شیطان ابلیس کو نہیں دیا, سبحان اللہ, جنات کو نہیں دیا. اب دیکھیں غور بھی اگر ہم کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سارے انبیاء انسانوں میں سے ہیں, سبحان اللہ, اور جنوں کو ہدایت کا راستہ انسانوں کی رسول اور انبیاء سے ہیں. بے شک. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر انسان بنی آدم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رتبہ اعلیٰ کیا, اور خلیفہ بھی انسان کو بنایا ہے اس سرزمین پر. اب یہاں پہ یہ پوائنٹ آتا ہے وہ رتبہ جن کو نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب جن جو سرکشی کرتے ہیں وہ شیاطین ہیں, ان لوگ ہر وقت کیونکہ اب انسان ان کے قریب ہونے کے لیے ان کی سروس لینے کے لیے اب معاہدہ کرنے جا رہا ہے, یا انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ جن جو چھپتا ہے اور ایک دم ڈرونی قسم سے میرے سامنے آتا ہے وہ بہت قوت والا ہے. اب شیطان کیا کر رہا ہے,
یہی چیز کو لے کر انسان کو گرانے کی کوشش شروع کرتا ہے. ہاں بالکل. تو اس میں انسانیت ختم ختم کرنے کی ہو کوشش جاتی ہے. رہتی تو ہے. جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ ایمان پہلے سب سے پہلا ایمان ختم کریں گے, پھر اللہ کی عبادت سے شیطان کے عابد بنائیں گے. شرک میں شرک مبتلا میں تو بہت جو پورا ہے یہ تو شروعات میں ہی ہو جاتا ہے, شروعات میں ہی بالکل. ہو جاتا ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جادوگر جن جو ہے پھر اس میں دونوں میں معاہدہ ہوتا ہے, اور پھر یہ جادوگر جن جو ہے بہت سارے دوسرے جنوں کو اپنے قبضے میں لے کر آتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جہاں پر ہوتی ہے. اور جادو کا پروسیس یہ ہے, ایک مختصر سا سمجھا دیتا ہوں میں, کہ کوئی بھی آپ کی بلونگنگ جو ہے اس کے پاس آتی ہے. کوئی ایک بھی, آج کا وقت ایسا ہے کہ کوئی ایک بھی بلونگنگ, مثال کے طور پہ آپ کے بال ہو گئے, آپ کے جو ہے آپ کے کپڑے ہو گئے, کوئی بھی چیز جو ہے اس کو لیتے ہیں اور جادوگر انسان جو ہے جادو کرتا ہے, اور اس کو مکمل کرنے کے لیے جادوگر جن کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک نیٹ ورکنگ پروسیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کافی لوگ کو نہیں معلوم. نیٹ ورک یعنی جادوگر جن سے لے کر جو ہے وہ وکٹم تک ایک نیٹ ورک بچھائی جاتی ہے, اور یہ نیٹ ورک کے اوپر جن شیاطین کو قائم کیا جاتا ہے. تو ایک سمجھے کہ جو ہے ایک انسان کے جسم میں ایک انٹری پوائنٹس بناتے, نیٹ ورک اسی کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹری پوائنٹس بنائیں گے. پروف کے طور پہ جو ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ نیٹ ورک جو ہے کچھ سالڈ کنیکٹ ہوتا ہے, کوئی بھی حصے کسی کے جو ہے ہاتھ کو کنیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں, کسی کے آرم, کسی کے پیٹھ پہ, کسی کے نیک پہ, کسی سر پہ. ہم نے لٹرلی جو ہے, اگر آپ کو بھی چیک کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں, جس کو کے اوپر بھی جو ہے اس جادو کا مسئلہ ہوتا ہے. تو نیٹ ورک ہے یا نہیں کنیکٹ کرنے, چیک کرنے کے لیے جو ہے آپ دم کرا ہوا پانی لیں, اور مثال کے طور پہ اگر جو ہے آپ کو سحر ہوا ہے, اللہ حفاظت فرمائے, تو مثال کے طور پہ یہاں پر کنیکٹڈ ہے نیٹ ورک, تو میں پانی, ان کے دم کرا ہوا پانی جو ہے اس حصے پہ نہیں اسپرے کروں گا, میں یہاں اس طریقے سے اسپرے کروں گا تاکہ ایک بھی دم کرا ہوا پانی کا چھیٹا ان کے جسم پہ نہیں لگے. میں یہاں اسپرے کروں گا, مگر انہیں جھٹکے آئیں گے, انہیں تکلیف ہوگی, درد ہوگا. بالکل. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ہوا میں یا کوئی کنیکٹیویٹی ہے. اور یہ ہم نے کافی ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کون سے جسم کے حصے کو جو ہے نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے. تو یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادوگر سے جو ہے ایک ریسورس کا ایک سینٹر ہے جس کو آپ کو بریک کرنا بھی ضروری رہتا ہے. تو یہ جو ہے علاج میں, اب اتنے سارے عمل کرنے کے بعد کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ ہاں, تو اس کا اگر ہم پھر اگین ہر وقت یہی چیز پہ آتے ہیں, بیس فاؤنڈیشن دیکھا جاتا ہے. بالکل. بیس فاؤنڈیشن کس چیز پہ جو ہے چیزیں قائم کی گئی ہیں, کیا یہ قائم اچھی چیز کے لیے کی گئی یا برے چیز کے لیے گئی ہے, کیا جن انسان کے ساتھ جو کنیکٹ ہوا وہ اچھی نیت کے سے کیا گیا یا برے نیت کے ساتھ. اور اس سرزمین پہ کوئی شاید نہیں ہے جو کہے گا کہ جو ہے جن شیاطین انسان کے لیے جو ہے فائدہ مند کرنے کے لیے, میں جن یعنی شرکت کرنے والے شیاطین, اب دیکھیں بات کریں, قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الجن میں فرما دیا, وہ جن خود ہی بتا رہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان کبھی اللہ کے بارے میں غلط باتیں نہیں کریں گے, مگر یہ پایا کہ جتنے بھی جن انسان ایک دوسروں کی مدد کر رہے ہیں وہ سرکشی کے طرف آگے بڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے یہ آیت سے واضح ہو گئی, قرآن کی آیت سے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر دیے کہ جب جن اور شیطان کے بیچ میں کچھ معاہدہ بنے گا تو وہ صرف اور صرف غلط کام کے لیے بنے گا اور اچھے کام کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ پوائنٹ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس میں اور ایک چیز, اب اگر مثال کے طور پہ ہم اور آپ, مثال کے طور پہ اگر ہم دوست ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ملتے ہیں کوئی وجوہات کی وجہ سے, بے شک صحیح ہے, کوئی ریزن ہونا یا میرا انٹرسٹ آپ سے کچھ ملا. اگر کوئی ریزن نہیں ہے تو ہم دونوں نہیں ملنے والے, ٹھیک ہے, چاہے ہم اگر جڑے بھی کیوں نہ ہو, اگر ہم دونوں میں کوئی کامنالٹی نہیں ہے یا ہم میں کوئی جو ہے کوئی اسپیسیفک گول نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, بالکل, تو اتنا انٹرسٹ نہیں رہتا ہے کہ دوستی کو آگے بڑھائے. اب انسان اور جن میں کیا جو ہے مقصد ہو سکتا ہے, کیا اچھا مقصد ہو سکتا ہے؟ مقصد ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دین کو قائم کریں گے, ایک دوسروں کو اللہ کی توحید کے اوپر, اگر اللہ کی توحید سامنے لائے تو پھر سلیمان علیہ السلام کی بھی آیت آ جاتی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کے سردار بنائے,
اس کے بعد تو کوئی اور انسان نہیں آئے گا. تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معاہدہ بیچ میں نہیں ہے انسان اور جن کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنات کے پاس گئے تھے تو آپ ان کو احکام دینے گئے تھے, اس کے بعد نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا نہ کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی ان کے ساتھ, ہماری زندگی ہمارے ساتھ, تو وہ بھی معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو اب انسان اور جن میں بھی کوئی ویسا ریزن نہیں رہ جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہ پوائنٹ لے کے تو اس کو بھی کلیریفائی کرنا بہت اہم ہے کہ کچھ مدرسے میں جو ہے خود جن آتے ہیں انسان کی شکل میں اور وہ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. مگر یہاں پر جو ہے اکثر جو ہے خود مدارس کو یا خود ٹیچر کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی معاہدہ پہ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, سب نارمل پروسیس رہتا ہے. وہ لوگ جو ہے پیسے بھی پے کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, اور وہ لوگ تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں. مگر اس میں کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے جہاں پر کوئی کنیکٹیوٹی ہو, جہاں پر ٹیچر کا جو ہے وہ جن اسٹوڈنٹ سے کنیکٹیوٹی ہو. ایسا کوئی نہیں ہوتا, اور ایسے کافی واقعات ہیں. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین, اس کا کوئی یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ یہاں پر بھی جو ہے علم کے طور پہ بھی جو ہے کنیکٹیوٹیز ہے. مطلب یعنی ایسے کوئی واقعات نہیں ہے کہ قبائل کے بڑے علماء جو ہے دین کے, جہاں پر شورا کونسل بیٹھتا ہے, یہ کوئی جن کا شورا کونسل سے کنیکٹڈ ہے. سبحان اللہ, سے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو کوئی کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں. جن اپنی دنیا میں الگ ہے اور ہم اپنی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے الگ رکھا ہے. اور اس میں کوئی بھی طریقے سے جو ہے ایک انسان اور جن میں جو ہے کوئی کولابریشن نہیں ہے. اگر کولیبریشن اگر اچھائی کے لیے, دین کے لیے اگر کولیبریشن کی بات یا ایک سا اگر ایک مقصد کے لیے بول سکتے تو صحابہ اکرام کے وقت پر بھی ہونا چاہیے تھا, جو کہ ہم نہیں پاتے. کوئی حدیث ایسے نہیں پاتے, نہ انبیاء کے بارے میں کوئی آیا. اب دیکھیں بہت سارے ایسے جنگ ہوئے جہاں پر جو ہے صحابہ کرام کم تعداد میں تھے. ٹھیک ہے, اور اگر اللہ چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں میں سے بھی جو ہے بھیجا سکتے تھے, مگر ہمیں کوئی ایسی احادیث نہیں ملتی. بلکہ مطلب کوئی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی تمنا کیے اور اللہ کو ہی پکارے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد آئی ہے. تو اب یہ بنیاد بالکل واضح ہے صاف ہو کہ جہاں پر فاؤنڈیشن خراب ہے وہاں پر جو ہے پھر آگے کی چیزیں بھی خراب ہونی چاہیے. ایک پھر سے وہ پوائنٹ دہرا دیتا ہوں میں کہ انسان اور جن کا معاہدہ کوئی اچھی چیز کے لیے نہیں ہوگا. نمبر 1, سبحان اللہ, بالکل یہ طے ہے. اگر جن آتا ہے علم دین کو سیکھنے کے لیے تو وہ عام انسان کی شکل میں آئے گا, علم لے گا اور چلے جائے گا. وہاں پر کوئی اپنے آپ کو واضح نہیں کرے گا کہ میں جن ہوں اور یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, بہت کم ایسے واقعات آتے ہیں جو پرسنل لیول پر تھوڑا بہت علم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے, مگر کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے, کوئی ایک دوسروں کو فائدہ یا ایک کام کے لیے جٹے ہوئے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے محدود تھا اور وہ کسی کے پاس بھی اس کا حق نہیں. یعنی وقت کے رسول بھی جو ہے وہ جن کو جو ہے ہارم کرنے سے اور اس کو جو ہے, کیونکہ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور نماز میں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور آپ نے باندھا, پھر چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ سلیمان علیہ السلام ان کے حکمران تھے. تو اس کا جو ہے وہ بھی یہاں تک ہے. اور یقیناً یہ پوائنٹ اگر جو بولتے ہیں کہ ہم اچھائی کے لیے کر رہے ہیں, اکثر ایسے لوگ بوٹلوں میں جنوں کو بند کر کے رکھتے ہیں. ہاں, یہ اور بہت کامن ہے ہندوستان میں, بہت کامن ہے, جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ بوٹلوں میں جو جن وہ کر کے وہ جادوگر اپنی قوت کا ظاہرہ کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا اسٹرانگ ہوں, میں کتنا ولی اللہ ہوں کہ میں ان جنوں کو بھی بوٹل میں ڈال دیا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف باندھ کر اسے چھوڑ دیا, یہ بول کے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی. تو آج کے کون سے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کو ٹھکرا رہے ہیں اور جنوں کو آپ کی حد جو ہے بڑھا رہے ہیں, جی, جہاں پر آپ ظلم بھی کر رہے ہیں, کیونکہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ ستا رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حق تھا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس طریقے کے کام نہیں کرنا چاہیے. تو اب بنیاد کلیئر ہو گئی کہ ان دونوں کا ملنا اور ایک معاہدے پہ آنا یہ سب غلط راستے کے لیے کا انجام دیتے ہیں.
اب پوائنٹ آتا ہے کہ کیا یہ بنیاد پر اچھے کام ہو سکتے ہیں یا برے کام؟ جب بنیاد خراب ہے تو آگے بھی جو ہے بے شک چیزیں خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بیسک چیز ہے، آپ کوئی اچھے کام کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ ہر ایک انسان، یعنی چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر آپ کی بنیاد ٹھیک ہو تو آپ آگے بھی جو ہے چیزیں ٹھیک رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر نیت صاف ہو تو پھر کام بھی ویسے ہی اگر آپ کو معلوم بنیاد آپ کا خراب ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو وضاحت کرنے کی اور ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کی. تو اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ کرتے کیا ہیں، واٹ ڈز ٹیک پلیس، ٹھیک ہے، کہ کیوں پھر جب بیس خراب ہے تو پھر اچھے کام کے لیے کیوں استعمال کیا جائے. اب یہاں پہ بھی ہاں، اگر بنیادی خراب ہے تو اس کے اچھائی کے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اب یہاں پہ کئی جادوگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ 3 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، 2 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا. تو کیا یہ درست ہے؟ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اکثر لوگ کو قرآن سے علاج کرنے کے اندر دکھتا ہے کہ یہ بہت لمبا چلنے والا ہے، اور کافی لوگ کہتے بھی ہیں. حالانکہ قرآن سے جو علاج ہے اس میں ہماری ٹیکنیکلٹی میں کمی ہے، اس لیے جو ہے ہم ان چیزوں کو جو ہے مطلب علم کی کمی پر کچھ کام دیر سے ہوتے، مگر دعاؤں سے، صبر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت بھی قائم رہتی ہے اور اس دنیا میں بھی آپ سلامتی ہے. بالکل. اگر آپ یہی وجہ ہے کہ رقیہ میں ریسرچ کیا جاتا ہے، آگے بڑھا جاتا ہے، تاکہ جو ہے جس طریقے سے میڈیکل سائنس کو جو ہے میں ریسرچ ورک کیا جاتا ہے ایوری ڈے کہ علاج آسان ہو، اسی طریقے سے رقیہ میں بھی جو ہے جہاں پر فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے، اسلام کے اوپر بیس ہے، بنیاد بہتر ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور یہاں پر جو ہے کوئی راقی کا جو ہے جن سے تعلق نہیں رہتا ہے، اور وہ اللہ کے اوپر یقین کر کے علاج کرتا ہے، وہ کوئی جنوں سے مدد لینے میں جو ہے آگے نہیں رہتا ہے. تو یہ سب سے اہم ہے کہ علاج جو ہے صحیح چیز میں ہی آپ کو علاج مل سکتا ہے، چاہے وہ لمبا ہو یا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے آپ کو اگر جو ہے صحیح طریقہ معلوم ہے اور غلط طریقہ معلوم ہے تو بہتر ہے کہ آپ صحیح طریقے میں ہی علاج کریں، چاہے وہ آپ کے پاس ایک نان ایکسپیرینس راقی کیوں نہ ہو. مگر وہاں پر ایٹ دی اینڈ، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر سوال کر دے کہ جو ہے اس میں حرام راستے پہ کیوں علاج کیا، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اور یقیناً شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا جلدی یا دیر. بالکل، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے جو شفا عطا کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہمارے لیے بہتر کیا ہے، جلدی بہتر ہے یا دیر سے علاج ہونا بہتر ہے. بالکل، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، یہ بھی لوگ کافی سوال کرتے ہیں کہ جو ہے میرا وقت کیوں اتنا لمبا ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ کیوں ایسے. تو سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ دنیا میں انسان رہنے کے لیے نہیں آیا، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، جو بھی مصیبتیں آتے ہیں وہ ایک انسان کے بہتر کے لیے رہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے گناہ ہیں جو شاید کہ آپ کو جنت میں انٹری لینے کے لیے مشکل ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی ایک انسان پہ رحم فرما رہا ہے تاکہ وہ مصیبت میں اللہ کے قریب آ سکتا ہے یا نہیں آتا ہے. وہ ایک ٹیسٹ کے لیے بھی ہے. اور انسان جتنا صبر کرے اور قائم رہے، کیونکہ صحیح راستہ مشکل رہتا ہے. ہاں، آپ جیسا کہتے ہیں حلال کمائی مشکل سے آتی ہے، اسی طریقے سے حلال طریقے سے علاج کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو، بہت سارے لوگوں کے لیے بھی آسان بھی ہے. یعنی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک انسان پہ. تو وہ اللہ عز و جل شفا دینے والے، اور اگر لمبا بھی ہو جائے آپ کے صبر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہ ختم کرے گا اور اجر عطا کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جنت کی بلندائی، یعنی آپ کا لیول اپ ہو جائے. تو ہم لیول اپ کرنے کے لیے گیمز میں کچھ بھی کرتے ہیں. تو اس دنیا جنت کا لیول تو سبحان اللہ وہ ایسی جنت ہے جو کوئی آنکھ نہیں دیکھا. اور سبحان اللہ وہ حدیث آپ کو سمجھنا چاہیے جہاں پر ایک انسان جو ہے قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا جو بہت زیادہ مصیبت میں رہا ساری زندگی اس سرزمین پر، اس کو جنت کے تھوڑے جو نظارہ دکھایا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی مصیبت تم نے کوئی زندگی میں جھیلی ہے؟ تو وہ کہے گا میں کبھی اپنی زندگی میں مصیبت نہیں جھیلی. اور ایک انسان جو بہت
سکون کی زندگی اور بہت آرام سے زندگی گزارے گا اس سرزمین پر, اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بس تھوڑی سی جھلکیاں جو ہے جہنم کے دکھایا جائے گا, اور اسے پھر پوچھا جائے گا کیا تمہاری زندگی میں کوئی سکون آرام جو ہے, تو وہ کہے گا کہ مجھے میری زندگی میں کبھی کوئی سکون ہی نہیں تھا. تو واٹ از مور امپورٹنٹ وہ آپ کو جج کرنا پڑے گا. اور سبحان اللہ یہ بھی ہے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم مصیبتوں سے گزریں, ہم مصیبتوں سے گزریں تاکہ جو ہے قیامت میں اس کا اجر بھی اتنا بلندی پہ ملے. کیونکہ پچھلے کے قوم کے لوگ بھی جو ایمان لائے, سورہ بروج کا واقعہ اس کا بہت بڑا جو ہے, آپ کو جو ہے تفسیر پڑھیں تو سبحان اللہ آپ کے آنکھ میں سے آنسو جائیں کس طریقے سے جو ہے ایمان والوں کو بڑے بڑے جو ہے گڑھے کھود کر جو ہے بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈھکلا گیا. چاہے آدمی, عورت, بچے, بوڑھے, سب کو ڈھکلا گیا اس میں. اور سورہ بروج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعہ کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ وہ آگ میں جانا پسند کیا گیا مگر شرک نہیں پسند کیا گیا. تو پھر اگین یہی چیز بنیاد دیکھیں جن شیاطین کی, تو یہ بنیاد ان کی شرک ہے, اور یہ چیز اللہ کو بالکل بھی قبول نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں جو کہ معاہدہ کرتے ہیں, پھر وہ کیونکہ انسانیت چھوڑ چکا ہے, اسلام میں ایسے شخص کو جو جادوگر بنتا ہے اسی دن اس کے لیے جہنم طے کیا جاتا ہے, الا ماشاء اللہ کہ جو ان چیز میں سے نکلے. دوسرا پہلو کی طرف آتے ہیں, تو یہ تو ایک بیس فاؤنڈیشن معلوم ہو گیا, اس میں اور تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بیسک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا بھی واقعہ آیا کہ ایک بندہ جو جادوگر تھا, اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں کہ کس طریقے سے سبحان اللہ, یعنی جو سب سے بری چیز ہے ان میں, ٹھیک ہے, جو لیول اپ کرنے کے لیے, کیونکہ جادوگری میں بھی جو ہے لیول اپس ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے ایک جادوگر نے خود کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا وہ کلاس میں کہ تم بچوں کی بلی دو. اللہ اکبر. تو اس نے اس وقت چھوڑ دیا. سبحان اللہ. مگر آپ دیکھیں اس کے پاس جادوگر جن آلریڈی آ چکا تھا. اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جادوگر جن سے جو ہے چھٹکارا پاؤں, اور یہ جادوگر جن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. نقصان دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے. اب یہ جادوگر جن اس کو ہر وقت جو ہے ایک انسان آتا ہے سامنے, اس کو خود بتاتا ہے پتہ ہے یہ انسان کے پاس یہ ہے. اب وہ ایک لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی, کیونکہ اب کوئی بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ معلوم کرے کیسا ہے کیا ہے, ہاں, اور لوگ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اب اس کے پاس کوئی چیز ہے, اب وہ جن کو تو استعمال نہیں کر رہا ہے, مگر وہ جادوگر جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ اس کو نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے. یعنی اٹس آلموسٹ لائک آپ کو یہ جادوگر جن سے دور ہونے کے لیے یو ول ہیو ٹو گو نیک باٹل. آپ کو جو ہے پورے یعنی آلموسٹ آپ کی جان کی بھی بات آ جاتی ہے, وہاں تک آپ کو محنت کر کے یہ سارے چیزوں سے دور ہونا پڑتا ہے. یعنی جیسے کافی پلوان کہتے ہیں نا کہ یہ پلوانی کی فیلڈ میں اگر آ گئے تو پھر اگر اس میں نکلنا مشکل ہے, اگر نکلیں گے تو پھر جان کی بات ہے. سیم جادوگری میں بھی یہی وہ مسئلہ آتا ہے جہاں پر ایک انسان جو اس میں چلے گیا پھر پلٹ کے واپس آنا بہت زیادہ اس کو جہاد کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ مشکل سے محنت ہوتی ہے, اور خلاف جانا, لڑائی جن سے وہ لڑنا کرنا, اور اگر اللہ چاہے تو اس کو سیکیورٹی مل سکتی ہے, یا تو پھر وہ شہید ہونے کے برابر کی وہ محنت ہوتی ہے. تو یہ جادوگر جن اس کو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا. اب وہ اللہ کے پاس جانا چاہ رہا ہے, توبہ کر لیا اس نے, مگر وہ جادوگر جن نہیں چھوڑتا. کوئی بھی انسان آتا اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا, اور پھر وہ انسان اس میں مشغول ہو جاتا. یعنی بائی ڈیفالٹ وہ انفارمیشن لے کے سامنے والے کو کہہ رہا ہے, وہ لوگ حیران کا ہو کہ جو ہے کہتے ہیں تمہیں کیسا معلوم, پھر وہی کام شروع کر دیا انڈائریکٹلی, وہ کام سے چھوڑ نہیں پا رہا ہے. تو یہ جو ہے یعنی اٹس ناٹ, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چیز جنوں کے ساتھ قائم ہو, جو بنیاد ہی خراب ہو, وہاں پر کوئی وائٹ میجک اور بلیک میجک کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. اور اگر وہ یعنی ہاؤ کین یو ایون, آپ کس طریقے سے جو ہے اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. بے شک رانگ سورس ول آلویز بی رانگ. کیا آپ کوئی چور کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں, یا آپ کے دشمن کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں.
اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ وہ پیسے نہیں لیتے، اور کیا پیسے لینا ایک بنیاد بن سکتی ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے؟ نہیں. تو پھر سوال آتا ہے کہ وہ فری کیوں کر رہا ہے؟ مثال کے طور پہ جو ہے جو ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے لوگ کو منانے کے لیے جو ہے فری میں کچھ چکانا شروع کرتے ہیں، دوستانی کرتے ہیں، پھر جو ہے گھماتے پھراتے ہیں، کچھ تو بھی چکاتے ہیں. جب عادت لگ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیچنا شروع کرتے ہیں. بے شک. اینڈ اٹس یعنی ٹھیک ہے، آپ اگر گڈ ایگزامپلس بھی لیں گے تو یہی ہے نا. بالکل. مارکیٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے، پروڈکٹس اینڈ سروسز بعض کی. اوقات آپ کو فری میں چکایا جاتا ہے، فری میں سیمپلز دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو مزہ ایک وقت لگ گیا تو آپ لیتے رہتے ہیں. دس از ہیں. ویری نیچرل. اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری کی نہیں ہے، یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا. گوگل بھی فری نہیں ہے، نہیں، جی میل بھی فری نہیں ہے، وہ کوئی ایڈز وغیرہ چلانے کے لیے اور آپ کی انفارمیشن. آج ہمیں جا کے معلوم ہوا کہ کتنی بڑی اسٹریٹجی تھی کہ ہماری پوری انفارمیشن سولڈ ہو گئی. صحیح ہے، اور وہ کتنے بلینز کما رہا ہے. ہاں، ہمیں فری تو پلیٹ فارم مل رہا ہے، یوٹیوب بھی آج یہی ہے. تو کوئی بھی چیز اس سرزمین پر اگر آپ فری میں لینا چاہ رہے ہیں، نقصان میں جائیں گے آپ. کتنے سروسز جو فری میں ہوتے ہیں کتنے خراب ہوتے ہیں. بالکل. تو کوئی بھی چیز جو ہے ان ریالٹی جو ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو دین کے نظریے سے دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم سفید جھوٹ سے بچیں. اور یہ اسلام آیا ہے انسانیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اسلام آیا حق ہے اور باطل میں فرق کرانے کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. اور کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو جادوگر کے پاس دن رات گئے مگر سالوں سال سے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل بالکل. علاج نہیں ہوگا، شفا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور ایک سب سے اہم بات یہ جو ہے، یہ بھی انفارمیشن جو ہے خود جادوگروں کے پاس سے آئی ہے کہ جادوگر صرف جن ایک انسان کے جسم میں ڈال سکتا ہے، نکالنے کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. مطلب کہ وہ صرف ڈال سکتا ہے، نکال نہیں سکتا. وہی معاہدہ کے حساب سے تو سر سے ہٹ جا، پیر کے اندر بس جا. There can be anything. مطلب یہ دنیا جو آپ کو دکھتی نہیں، جو آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے پردے کے پیچھے. یہ آپ کے پاس جاننا بہت امپورٹنٹ کہ بنیاد جہاں پر خراب ہو وہاں پر کوئی بھی اچھی جادو بری جادو نہیں ہوتی. جادو ہی ہے. ایک انسان جو چوری کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے بلیک منی کو وائٹ منی کر دو، تو وہ آپ کے لیے یعنی اٹس بیڈ فار دا اکانومی، بیڈ فار دا پیپل. بالکل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہیں پر بھی، نہ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پر بھی ایسا آتا ہے کہ یہ اچھا جادو یہ کالا جادو نہیں. ہے. ابھی ہر جادوگر ختم، دیٹس آل. یعنی دیر از بہت سیویئر پنشمنٹ ٹرم ہے ولا یفلح الساحر حیث اتا، کہ بے شک کبھی بھی جادوگر سکسیسفل نہیں ہوتا، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا. جادو ہوتی ہے اور اس کی بنیاد خراب ہے تو اس کے اعمال، اس کا رزلٹ، اس کا آؤٹ پٹ بھی بالکل انجام بھی بہت خراب ہوگا، اور دیکھیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک بس واقعہ کہتے ہوئے انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں اس کو. کچھ جو ہے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایک راقی کے پاس گئے اور کہہ لیں نہیں، جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوتا ہے، اور جادوگر ہوتے بھی ہیں توڑنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بھی جادوگر کے پاس جاؤ، میں بھی چلتا ہوں اس دن اور دیکھیں گے کہ جادوگر واقعی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک چیلنج ہے. جی ایک چیلنج ہے. تو گئے، جادوگر کے پاس گئے اور وہاں پر پھر جو ہے جیسے روم کمرے میں گئے، وہ جو بھی آفس وغیرہ کچھ تھا جادوگر کے، یہ شیخ نے بیٹھ کر جو ہے آڈینس میں ہی بیٹھ کے، جہاں پر ویٹنگ روم تھا وہاں پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. وہ جادوگر جو ہے صرف آیت الکرسی اور کچھ بھی نہیں، بس آیت الکرسی، اور بہت زور سے نہیں، بس بیٹھے ہوئے اللہ لا الہ الا ہوا، بس ایسے جو ہے پڑھنا شروع کیا. 5 منٹ نہیں ہوئے وہ جادوگر باہر آ کے جو ہے ناراض ہو کے دکھتا ہے، باہر آ کے پھر اندر ہوتا، پھر باہر جاتا، پھر دیکھتا، پھر اندر جاتا، پھر تھوڑی دیر میں باہر آتا، اور وہ شیخ کہہ رہے ہیں وہ ناراض ہو کے گندے الفاظوں سے پورے لوگ کو بھجا دیتا ہے. کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں. تو شیخ نے کہا میں کیوں ہٹوں یہاں سے، اس کو معلوم ہونے دو کہ میں جو ہے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں. وہ جیسے دیکھا اس نے ہاتھ جوڑ کے وہی
پلیز یہاں سے تو چلے جا, میرا کام تو خراب کر رہا ہے. اللہ اکبر. بولے ٹھیک ہے, وہ جو پیشنٹس آپ کے پاس ہے میرے پاس بھیجا دیں. تو انہوں نے بڑھا دیا. پھر شیخ نے کہا کہ اندر کیا ہو رہا تھا. وہ کہے جیسے وہ اندر گئے وہ جو ہے بس پریشان حال میں کچھ کر رہا ہے, ایسا دکھ رہا تھا کوئی کام نہیں بن رہا ہے اس کا, اس کو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی, وہ ایمٹینس ہو گیا ہے. صرف ایک آیت الکرسی پہ اس کا کام بند ہو چکا اور وہ پریشان ہو گیا اور سارے لوگوں کو بھگا دیا وہ, کیونکہ آیت الکرسی سے وہ سارے جن بھاگ چکے ہیں. تو یہی ہے ان کی فرینڈشپ, حقیقت یہی ایک آیت الکرسی پہ جو ہے. سبحان اللہ. تو یہی چیز ہے. اگین بیسکس پہ جائیں ہر وقت تو آپ کو جو ہے سوال کا جواب بالکل صاف ہو جاتا ہے, بنیاد کیا ہے اور اس کے ریزلٹس کیا ہے. تو ہم کافی چیزیں بارک اللہ فیک اس میں اس پوڈ کاسٹ پہ ڈسکس کیے کہ کیوں جادو ہے اور اس میں کوئی وائٹ اینڈ بلیک کی کوئی اس میں کوئی مدد آپ لے بھی نہیں سکتے. یہ ایسا دلدل ہے جہاں پر کیچڑ میں آپ جائیں گے تو آپ نکلنا ہی مشکل ہے اس میں سے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ہم آگے انشاءاللہ اس کی نشست اور بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہم لائیں گے ہمارے ویورز کے لیے, تاکہ بات عام ہو اور لوگوں میں جو ہے انفارمیشن جو ہے آپ تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.